جب آپ اسٹوڈنٹ تھیں تو حساس موضوعات پر ٹیچرز کو کس قدر آزادی سے بات کرتے تھے، اور آج آپ ٹیچر ہیں تو کس قدر؟ دیکھیے، اس زمانے میں چیزوں کو نگیٹو نہیں لیا جاتا تھا. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہماری طالب علمی کا دور 90s کا زمانہ ہے. اچھا، 90s میں گلوبل تبدیلیاں آ رہی تھیں. ایک کولڈ وار کا دور ختم ہوا تھا اور ایک ٹرانزیشن تھا دنیا میں. تو بہت زیادہ اسپریشن تھی مختلف تھاٹس کو لے کے، جس کو ہم لبرل آئیڈیالوجی کہتے ہیں. اسی کانٹیکس میں بات کی جاتی تھی، اور پاکستان میں بھی معاملات اتنے سخت نہیں تھے جتنے آج ہو گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اسٹیٹ پیٹرنیج کے حوالے سے. حالانکہ 80s کے دور میں بہت تبدیلیاں آ چکی تھیں. لیکن شاید میں یہ کہوں گی کہ اس وقت 50s 60s میں جن لوگوں نے آپریٹ کیا تھا، وہ لوگ ابھی مختلف جگہ پہ تھے، پاور پوزیشنز میں تھے، تو انہوں نے ایک انٹلیکچوئل ماحول الائیو رکھا ہوا تھا. جو 80s کے بعد کا فینومینن ہے، جب پینیٹریٹ کیا، وہ 2000 میں ہمیں پاور پوزیشنز پہ نظر آئے، اور جو ان کی ڈیسیجن میکنگ تھی اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں ہوا. اور پھر بعد میں وار اگینسٹ ٹیررزم، اس نے حالات کو بہت خراب کیا. تو چیزوں کو ایک پرٹیکولر آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو میں لینا اور اپنی آئیڈیالوجی کو صحیح سمجھنا، یہ ہمیں پوسٹ 2000 فینومینا نظر آتا ہے. 90s کی ڈیکیڈ میں یہ بات نہیں تھی. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اسپیس زیادہ تھی، اور آج اسپیس نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہم نے پارٹی بنا لیا ہے ہر ایلیمنٹ کو، سول سوسائٹی کے ڈفرینٹ کرداروں کو، جو معاشرے میں ایک کریٹو تھنکنگ جنریٹ کرتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، اور اسی تناظر میں دیکھ کے ہمیں جواب دینا ہوگا. اس بار پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر سامنے آئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا خدشہ ہے کہ یہ شدت اختیار اور کرے؟ دیکھیے، اس کا ایک تو حوالہ میں نے دے دیا کہ 2000 کے بعد سے جو تبدیلیاں ہوئیں، اسپیشلی WTC اٹیک کے بعد جب وار اگینسٹ ٹیررزم شروع ہوئی، تو مختلف حوالوں سے، پولیٹیکل انٹرسٹ کے حوالے سے جو فنڈنگ آئی، اس نے سوسائٹی کو، پولیٹیکل ڈویژن تھی لیکن اس کو ریلیجیس سپورٹ پرووائڈ کی. اچھا، پھر اسٹیٹ نے ان کو ایسٹ سمجھا، ان گروپس کو، اور ان کے خلاف کارروائی اس طرح نہیں کی جس طرح کی جانی چاہیے تھی. تو ہماری سوسائٹی میں ایک رواداری کی فضا قائم نہیں ہو سکی. اسٹیٹ خود اس بارے میں اس نے ایمبیگوٹی کو رکھا. تو جب ایکشنز لیے بھی گئے ان کے خلاف وار اگینسٹ ٹیررزم میں، ہم نے بہت شروع میں ہی گڈ اور بیڈ طالبان کی ڈویژن دیکھ لی تھی، اور پھر امریکہ کا ڈو مور کا مطالبہ رہا، جس کو ایک سلوگن ایموشنلائز کر کے ایکسپلائٹ کیا گیا. اب ہم نے کاسمیٹک ارینجمنٹس کی، جو سوات کا آپریشن تھا، اس کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا، اور جس کے بعد ہمیں لگا کہ ہم نے یہ ختم کر دی ہے پرابلم، مگر وہ کاسمیٹک لیول پر ارینجمنٹس تھیں. جو اس کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. جو اس کے دوسرے ایلیمنٹ تھے پروگرام کے، نیب کے، ہم نے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیے. تو یہ جو اب ویو ہے، یہ اسی ناکامی، اور ناکامی شاید میں اس لیے نہیں کہنا چاہتی کہ ہم نے تو صحیح اسٹریٹجی امپلائی ہی نہیں کی تھی، تو ناکام کیسے ہوگی. تو چونکہ ہم نے پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا، تو وقتی طور پہ ہم کارپیٹ کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اب وہ دوبارہ سے ایمرج ہو گئے. تو کیا اس کا حل فوجی آپریشن ہے یا کوئی اور حل ہے؟ دیکھیے، فوجی آپریشن ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوسائٹل لیول پر اس کے ساتھ کام کرنا ہوگا. جو ڈسکرمنیشن ہے، مارجنلائزیشن ہے سوسائٹی میں، اور جو پولیٹیکل پیٹرنج ہے اسٹریٹجک ایسٹ سمجھنے کی، اس کو ختم کرنا. تو ملٹری آپریشن بھی ضروری ہے، ملٹری از پارٹ آف دی اسٹریٹجی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس میں سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک ایلیمنٹس کو لانا ہوگا.